کہ اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات شفیع روز جزا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، مجھ سے قبل قائد اہل سنت مفتی اعظم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قادری زیدہ مجدہ، آپ کا بڑا ہی آپ نے علمی، وجدانی اور عقائد سے منور عقید اہل سنت کی اور قرآن و سنت کے مطابق آپ نے بیان سماعت فرمایا۔ اللہ مزید فضل اللہ پاک آپ کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے صاحبزادگان کو، نسلوں کو بھی سرکار کا اسی طرح غلام رکھے، آمین ثم آمین۔ برادر مکرم پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ ڈونگیاں شریف، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر بھی جید علماء تشریف فرما ہے۔ اب میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ جو چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، وحدہ لا شریک رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنا ایسے ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان ایسا رکھنا چاہیے جیسے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف نظریات، مختلف مذاہب، مختلف سوچ، مختلف فکر، مختلف آئیڈیالوجیز، مختلف تھیوریز ہیں، مختلف عقائد ہیں۔ ان میں اگر کفار کو دیکھیں تو ان میں کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، کتابی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، زندیق بھی ہیں، معطل بھی ہیں، دہریے بھی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے ان کی کہ وہ کافر وہ ہے، بلکہ مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ کافر وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہو، جس کی زبان پر بھی کفر ہو۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود اور موصوف بذات مانے، قدیم مانے، اور بتوں کی پوجا کرے، سورج کی پوجا کرے، وہ مشرک ہے۔ مرتد وہ ہے جو ایمان میں آنے کے بعد ایمان کو چھوڑ جائے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ اسی طرح دہریہ وہ ہے جو زمانے کی گردشوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو۔ لیکن ان سارے آپ دیکھیں کافروں کے ہزاروں رنگ آپ کو نظر آئیں گے، ہزاروں روپ نظر آئیں گے، ہزاروں ان کے آپ کو عقائد نظر آئیں گے۔ ان میں مختلف جو ہیں وہ کچھ ملتے جلتے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو کافر ہزار رنگوں میں نظر آئے گا، مومن کا رنگ صرف ایک ہی ہوگا۔ کافر بہت دنیا میں آپ کو ملیں گے، جیسے میں نے کچھ مثالیں دیں، کچھ مجھے میرے علم سے بھی باہر ہیں، لیکن بہرحال دنیا میں ہزاروں قسم کے کافر پائے جاتے ہیں، مومن کی ایک ہی قسم ہے۔ حضرت ذی وقار، لیکن کافر اور مومن دونوں کو پہچاننا آسان ہے، چاہے وہ کافر مشرک ہو، چاہے وہ کافر کتابی ہو، چاہے وہ کافر مرتد ہو، چاہے وہ کافر زندیق ہو، چاہے وہ کافر دہریہ ہو، وہ کس طرح کا بھی کافر ہو، معطل ہو، جیسا بھی ہو، کافر کو جاننا بڑا آسان ہے۔ اس کے نام سے، اس کی صورت سے، اس کے کردار سے، اس کے بولنے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے جانے سے، اس کی عبادت سے، اس کی عبادت کے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ بات کرے نہیں، اس کا نام پوچھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور مومن کا بھی اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ کہے میرا نام رام لال ہے، میرا نام گرداس مان ہے، میرا نام جو ہے وہ ڈیوڈ ہے، میرا نام جان ہے، میرا نام نریندر مودی ہے، میرا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، میرا نام جو ہے وہ ہرنام سنگھ ہے، تو دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا نام ہرنام سنگھ ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔
بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جس کا نام نریندر مودی ہو وہ مومن نہیں ہوتا. ان کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. وہ جب عبادت گاہ کی طرف جائے گا تو وہ گردوارے کی طرف جائے گا، وہ سیناگاگ کی طرف جائے گا، وہ چرچ کی طرف، گرجے کی طرف جائے گا، وہ مندر کی طرف جائے گا، تو پتا چل جائے گا کہ مندر میں جا کے عبادت کرنے والا، گردوارے جانے والا، یہ ٹیمپل کی طرف جانے والا، یہ چرچ کی طرف جا کے عبادت کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے. آپ ان کے طریقہ عبادت کو دیکھیں، وہ پتھر کے سامنے جھک جائے، وہ سورج کے سامنے جھک جائے، وہ چاند کو اپنا الہ مانے، اپنے سینے پہ کراس کا نشان بنا لے، وہ رام رام کہنے والا، وہ ست سری اکال کہنے والا مومن نہیں ہوتا. اب یہ کچھ جاننے کی زیادہ اس پہ کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جامعہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی حتیٰ کہ صورتیں بتاتی ہیں، ان کی شکلیں، ان کے چہرے، ان کے نام، ان کی عبادت، ان کے عبادت کے طریقے. وہ گھنٹی بجائے گا، وہ اور کام کرے گا، وہ گرنتھ کھولے گا، وہ اور اس طرح، لیکن پتہ چل جائے گا یہ بندہ مومن ہے. کتنا آسان ہے کافر کو جاننا، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں بیلیو؟ ایسے ہی. اسی طرح مومن کو جاننا بھی اتنا ہی آسان ہے. وہ ہرنام سنگھ ہے، ڈیوڈ ہے، جان ہے، ایلزبیتھ ہے، فلاں ہے. تمہارا پوچھے تمہارا نام کہے گا میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام غلام رسول ہے، میرا نام غلام علی ہے، میرا نام اللہ دیتا ہے. تو سمجھ آ جائے گی جس کا نام عبداللہ ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے یہ نام مومنوں والا ہے. غلام رسول نام ہے مومنوں والا. تو نام سے پتا چلتا ہے بندہ مومن ہے. اب وہ عبادت کے لیے چرچ نہیں جائے گا، عبادت کے لیے وہ گردوارے نہیں جائے گا، عبادت کے لیے وہ کسی مندر کا رخ نہیں کرے گا، وہ سیناگاگ میں نہیں جائے گا. وہ جب بھی پوچھو کدھر، وہ کہے گا جی مسجد جاتا ہوں. وہ پاویں 5 ٹائم نہ آوے، چلو جمعے دے دیہڑے ہی سے. بات نہیں سمجھے؟ تو جے جمعہ بھی لنگ گیا تو کوئی گل نہیں، وہ عید ہونی نہیں. عید والے دیہڑے تے سب تو اگے بیٹھا ہوتا ہے نا مومن. تو پتہ چل جائے گا یہ مسجد میں آنے جانے والا کافر یہ کون ہے؟ مومن ہے. وہ بات کرے گا تو اللہ کا نام لے گا، اللہ کے رسول کا نام لے گا، وہ قرآن کا نام لے گا، وہ حدیث کی بات کرے گا. تو پتہ چل جائے گا قرآن کا نام لینے والا، حدیث کا بات کرنے والا، یہ مسجد میں آنے والا، یہ مندر، یہ پتھر کے سامنے نہیں جھکتا، یہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کو چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ بندہ کون ہے؟ کون ہے؟ مومن. اب کت آسان ہے نا، it's not a difficult job. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں. کیوں بیلیو؟ اوکھا کام تے نہیں، آسان ہی ہے نا. پتہ لگ جائے گا مومن کون ہے تھے، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں نا، کالا تے چٹا ہے، یہ مومن اور یہ کافر. کتنا آسان ہے. لیکن یاد رکھیں کافر اور مومن کو جاننا بڑا ہی آسان ہے. جیسے بلیک اینڈ وائٹ کا فرق کرنا آسان ہے، اس طرح مومن و کافر کا جاننا آسان ہے. مگر جتنا کافر و مومن کا جاننا آسان ہے نا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مشکل مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے. کافر کا پتہ چلتا ہے، منافق کا نہیں چلتا. کیسے نہیں چلتا؟ بھئی وہ تو ڈیوڈ ہے، وہ جان ہے، وہ ہرنام سنگھ ہے، وہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کافر ہے. مومن سے پوچھے تمہارا کہتا ہے عبداللہ. اب منافق سے پوچھو وہی کہتا ہے میں بھی عبداللہ. اب کیسے پتہ چلے گا؟ عبداللہ تو دو ہی نہیں. ان عبداللہ میں سے مومن کون اور منافق کون ہے یہ جاننا بڑا مشکل ہے. وہ گردوارے چرچ جائے گا، ٹیمپل جائے گا. منافق سے پوچھو وہ بھی مسجد، مومن پوچھو وہ بھی مسجد تھے. کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں کی عبادت گاہ بھی ایک ہے، دونوں کی عبادت کا طریقہ بھی ایک ہے. وہ بھی نماز پڑھے گا، وہ بھی اذان، مومن بھی اذان دے گا، منافق بھی اذان دے گا. مومن بھی قرآن پڑھے گا، منافق بھی قرآن پڑھے گا. کافر نہیں پڑھے گا. مومن بھی سجدہ کرے گا، کافر بھی سجدہ کرے گا. مومن بھی قرآن کا نام لے گا، منافق بھی قرآن کا نام لے گا. مومن بھی حدیث بخاری پڑھے گا، منافق بھی حدیث بخاری پڑھے گا. تو کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ حج کی بات کریں تو ہو سکتا ہے مومن لیتے ہوئے تو عربی نہیں جاندہ ہوئے عمرے تو ہو سکتا ہے نا. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حاجی صاحب، یہ قاری صاحب،
یہ مفتی صاحب، یہ عالم صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ مومن ہے کہ منافق، کیسے پتہ چلے گا؟ سامعین ذی وقار یاد رکھنا، یہی حال اس وقت بھی تھا، یہی حال تھا۔ مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے نا، تو یاد رکھیے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوتی ہے نا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ نماز کا نام نہیں ہے، وہ روزے کا نام نہیں، وہ حج کا نام نہیں، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا نام نہیں، وہ حج کرنے کا نام نہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہو سکتا ہے قرآن دا قاری بھی بڑا ہوئے تو منافق بھی بڑا ہی ہوئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں عالم بھی بڑا ہو اور منافق بھی بڑا ہو، قرآن بھی پڑھتا اور منافق بھی ہو۔ دیکھو نا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، قرآن پڑھتا سی، حدیث پڑھتا سی، تفسیر اس نے لکھی ہے، کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس ملعون کو عربی پڑھ کے، عربی جان کے، عربی لکھ کے وہ بدبخت ختم نبوت کا مطلب نہیں جان سکا۔ نام تو لیتا تو میرے نبی کا نام بھی لیتا ہے بدبخت۔ تو سامعین ذی وقار سمجھ لیجئے مومن اور منافق میں اتنے سارے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی فرماتے ہیں اور نبی کے غلام جاگتے رہنا، حملہ پہ اودوں دا نہیں شروع اودوں یا انہوں تے حملہ بالکل ساڑھے تے بالکل ہو چکے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو کدی رکھوالی، تسی صرف سمجھا ملکی خزانے تو یہ حملہ کر دینے نا، وہ لے جان تو پھر واپس آ جاندہ ہے۔ اے جڑا خزانہ اتھے ہوئے نا، یہ ٹر گیا تو پتہ نہیں پیشہ ہونے کے لیے، ہمیشہ چکنے رہیں، جاگتے رہیں۔ اے میں نہیں اللہ سے فرمایا، آپ کو تو پڑھا میں صرف 10 بندے آنکھیں سبحان اللہ، اسی نال آئیو تو سا انجی پڑھ لے گا۔ پٹی صاحب نے میں نے آئینا کیونکہ انہوں نے حاضر مطلب بھی پتہ ہے، جو مفتی صاحب پڑھ دے سنو مینو بھی نہیں ہے گلنا ہونی تو یہ پڑھ سن تو نال تئی دین کہہ سن جو یہ 10 دینے پہ واہ پٹی صاحب تو شاہ جی دا فیض پھر تانوں پھر تو انہوں کو لی پڑھے ہے نا پھر تانوں پھر سارے مطلب ہوں گے۔ تو ہے توجہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے سونا جنگل، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو مل کے سارے میرے ساتھ کہیں، اور سونے والو جاگتے رہیو کہ چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل مل کے میرے ساتھ کہیں سونا، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والو، ارے سونے والو جاگتے رہیو کہ چوروں کی رکھوالی ہے، اور ارے تو کیا جانے اس دنیا کو، یہ تو بس ایک گانٹ ہے ہر رافع
عرافہ کہتے ہیں پروسٹیچیوٹ کنجری جو اپنا ضمیر بیچتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، 4 ٹکوں کے عوض اپنا کردار بیچتی ہے، اپنا ضمیر بیچتی ہے، اپنا جسم بیچتی ہے، اپنی بستر پہ غیر کو دعوت دیتی ہے، کس لیے کہ 4 پیسے مل جائیں گے۔ ارے اس طوائف، اس کنجری سے 1000 گنا بدتر وہ ہے جو پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دے۔ اس نے جسم بیچا، اس نے ایمان بیچا، تو کیا جانے اس دنیا کو، یہ تو بس ایک گانٹھ ہے حرافہ، اور صورت دیکھو ظالم کی کیسی بولی بالی ہے۔ ارے وہ تو چور آئے گا، رات کے اندھیرے میں آئے گا، ابو پہ نقاب کر کے آئے گا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ لے، مگر یہ ایسا حرام کا چور ہے، ایسا بدبخت چور ہے جو کھلے منہ آتا ہے، سر پہ دستار سجاتا ہے، چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے، ہاتھ میں قرآن اور حدیث پکڑتا ہے، نبی کے منبر پہ بیٹھ کے نبی کے دین سے بغاوت کرتا ہے، تو کیا جان۔ ارے صورت دیکھو ظالم کی، صورت دیکھو ظالم کی کیسی بولی بالی ہے۔ تو سامعین جی وقار عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا کیسے پتا چلے گا مومن کون اور منافق کون ہے؟ اس کی داڑھی سے نہیں، اس کی دستار سے نہیں، اس کے قرآن کی تلاوت نہ سننا، اس کی عربی عبارتیں نہ سننا، اس کی لمبی اذانیں نہ سننا، اس کا منبر پہ بیٹھ کے کالا کالا کل الفاظ اور نبی کا رسول اللہ کے حدیث اور اللہ کے قرآن اور میرے نبی کے فرمان، کبھی وہ ہے وہ اہل بیت کا نام لے گا، اور اہل بیت کا نام لے کے مصطفیٰ کے صحابہ کے بغض کی بات کرے گا، کبھی صحابہ کا نام لے کے وہ اہل بیت سے بغاوت سکھائے گا، اور صورت دے۔ بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی باتیں، قالا قالا رسول اللہ، ایسی ایسی۔ تو سامعین زی وقار زندہ عالی مرتبہ سامعین، جزاک اللہ، عالی مرتبہ سامعین، صورت دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، کسی کی تقریر سن کے فیصلہ نہ کرنا، کسی کے لمبے جبے اور ہاتھ میں تسبیح دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، کسی کے جو ہے وہ چہرے کے جو چہرہ ہی پڑا ماشاءاللہ چمکدار، دیکھو جی نورانی چہرہ، حضور والد کریم نے فرمایا انسان جنی خوراک مر جانا کھاندے ایرے سنڈے نو دیو وہ دے چہرے تے نور آ جاندے۔ صحیح گل مطلب جنی کھا پی کے جن ڈالر بھی کھا جائے، پاؤنڈ بھی کھا جائے تے حالے وہ دے چہرے تے اتے نور نہیں ہونا، یہ تو مرن تو بعد پتہ لگنا نا چہرہ نور والا کد ہے۔ تو برادران اسلام اس لیے ظاہری شکل و صورت اور الفاظ پہ توجہ نہیں کرنی۔ تو شاہ جی پتہ کیویں لگے گا، کرائیٹیریا کی ہے، کیویں پتہ لگے گا کہ مومن نہیں؟ دیکھو نا میں کسی نو آکھاں کہ مومن ہے تو ہنا شاہ جی اسی تانوں نہیں مانتے تو اڈی گل کیوں منی؟ ممکن ہے نا بھئی جو مجھے نہیں مانتا میری ذات کو نہیں مانتا وہ میری بات کیوں مانے گا؟ قبلہ مفتی صاحب مدہ ضلع الالی نے بیان فرمایا اور یقین کریں کہ موتی پرو کے رکھ دیا۔ اب جو ان کی ذات کو نہیں مانے گا تو ہمیں جو مرضی ہونا نہیں مان دے، ایسا ہی ہے۔ اب آلہ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں اسے من دے ہی نہیں تو کیا پھر فیصلہ کریں؟ وہ کہا جی ہمارے تو اپنے آلہ حضرت ہیں، ہمارے اپنے شیوخ الحدیث ہیں، ہمارے اپنے شیوخ القرآن ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ ان کی بخاریاں بھی اپنی، ان کے اپنے ایسے ہیں نا، کتابیں بھی ان کی اپنی، راوی ان کے اپنے، روایات ان کی اپنی، طریقہ ان کا اپنا، تقریریں ان کی اپنی، جو مرضی سنا دیں۔ اگلے دن ایک بیلی نے دسیا امریکہ کے دریافت ہویا، یقین کرے ہر چیز ان کی اپنی ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ پھر یاد رکھیں
مجھ سے اختلاف ہے، مفتی صاحب سے اختلاف ہے، قبلہ شاہ جی سے اختلاف ہے، صاحبزادہ عرفان رسول صاحب تشریف فرمائے ان سے اختلاف ہے، قبلہ مولانا ہیں، مفتی صاحب ہیں، نہیں مانتے نہ مانیں، وہ کہیں گے ہم ان کی نہیں مانیں گے، وہ ہماری نہیں مانیں گے، تو پھر فیصلہ ایسے ہوگا نا، قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، تو پھر فیصلہ کس سے کروائیں؟ بولو تو اگر شاہ جی بندہ دادا مریا تے یاسین پڑھنی ہوں جیسا ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، کس سے فیصلہ؟ ایدہ مولا سا سر چکاؤ ذرا ایسا، اچھا چلو میں کہ شاید ویسے ذرا آرام فرمانے ہے توجہ، کس سے فیصلہ؟ قرآن سے، تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اب جڑے سامنے بیٹھو تسی بولو یار، قرآن کی دا کلام ہے، تے اللہ نو تے سارے من دیں، کوئی کسے مقصد فکر دا جدت اسلام دا الزام بھی ہے نا، وہ بھی اللہ نو من دے، انجی کل میرے نال اختلاف، آل حضرت نال اختلاف، امام سیوطی نال اختلاف، امام بخاری نال اختلاف، امام مسلم نال اختلاف، خادم حسین رضوی صاحب نال اختلاف، جدے نال رانی صاحب نال اختلاف، نیائی صاحب نال اختلاف، کی ہویا جی؟ ہاں جی؟ تو راہ دے دیو انہوں کو اللہ میں کر دینا، راہ دے دیو ذرا بیلیو، راہ دے دیو، پیر صاحب نگے لائو، نعرہ تکبیر، بے جو یار تھے کی ہو گیا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت